آج ہم اصول فقہ کی دو اصطلاحیں ان کا ذکر کریں گے۔ پہلی اصطلاح ہے مشترک اور دوسری اصطلاح ہے مؤول۔ آپ جانتے ہیں کہ مشترک کس کو کہتے ہیں؟ مشترک وہ لفظ ہوتا ہے جس کے کئی معنی بنتے ہو۔ مثال کے طور پر جیسے کہ لکھا ہے دین، اس کے کئی معنی ہیں۔ دین کا مطلب، دین کا معنی فیصلے کا دن بھی ہے، جیسے کہ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک۔ اسی طرح دین کا مطلب نظام بھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، تو دین کا مطلب نظام بھی ہے۔ دین کا مطلب ہے حکومت، ریاست، مملکت، فرمایا فی دین الملک۔ تو اسی طرح دین کے کئی معنی بنتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے یا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہوئے مشترک لفظ آ جائے تو ہم اس وقت کون سا معنی لیں گے؟ تو اس کے لیے ایک اصول یاد کر لیں کہ جب بھی آپ نے لفظ مشترک کا ترجمہ کرنے لگیں تو آپ ما قبل اور ما بعد کو دیکھ لیں کہ ما قبل بات کیا بیان ہوئی ہے اور ما بعد کیا بات بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر لفظ عین ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین۔ اب عین کا مطلب آنکھ بھی ہے، عین کا مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے، عین کے بھی کئی معنی بنتے ہیں، لیکن یہاں ہم کون سا معنی لیں گے؟ تو اس کے لیے اصول یاد رکھ لیں کہ جب تک آپ ما قبل اور ما بعد کو نہیں دیکھتے، آیت کی ما قبل پہلے جو آیت گزری ہے اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے، جو ما بعد آیت ہے اس میں کیا بات بیان ہوئی ہے، ان سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے، ما قبل اور ما بعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ الفاظ کا، مشترک الفاظ کا معنی تعین کر سکتے ہیں۔ مثال کے جیسے کہ ابھی الم نجعل لہ عینین، آگے بات ہوئی ولسانا و شفتین، ولسانا، کیا ہم نے نہیں بنائی اس شخص کے لیے دو آنکھیں؟ دو آنکھیں معنی کیوں کیا ہے؟ حالانکہ عین کا اور مطلب بھی ہے، عین تو لفظ مشترک ہے، تو عین کا معنی یا آنکھ کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آگے جو بات بیان ہو رہی ہے وہ لساناً زبان کی ہے، وشفتین اور دو ہونٹ، تو لہٰذا یہاں عین کا مطلب ہوگا آنکھیں۔ اسی طرح لفظ دین ہے، جہاں بھی لفظ مشترک آ جائے آپ نے اس کا معنی جو ہے وہ تعین کرنا ہو تو آپ کو ما قبل اور ما بعد کو دیکھنا ہوگا۔ اگر آپ ما قبل اور ما بعد کو نہیں دیکھیں گے تو آپ معنی تعین نہیں کر سکیں گے کہ یہاں اس لفظ کا کیا معنی ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں مؤول کی طرف۔ مؤول کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ لفظ جو مشترک ہو لیکن جب اس کا معنی تعین ہو جائے تو اس کو لفظ مؤول کہتے ہیں یا اس کو مؤول کہتے ہیں، تو اس کو مؤول کہیں گے۔ ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہوں وہ مشترک ہوگا، جب ان کئی معنی میں سے ایک معنی مختص کر لیا جائے، ایک معنی کا تعین کر لیا جائے تو وہ مؤول ہو جائے گا۔